السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ توبہ کے 13 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جن میں سے 5 اور آخری ضمنی موضوع یہاں پہ صفات الہی، اللہ کی صفات کیا گیا ہے۔ پہلی صفت ہے، یہ کل 9 پوائنٹس ہے۔ پہلی صفت ہے کہ اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ آیات 15، 28، 60، 97، 110، 106 میں یہ بات آئی، اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ہر کام حکمت سے کرتا ہے، لیکن علم کے ساتھ، اور جو علم کے ساتھ حکمت اور حکمت کے ساتھ سارے کام ہوتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے، یہ آیات 16، 94، 105 میں سے ہر انسان کے ہر کام پوشیدہ ظاہر سے پوری طرح باخبر ہے۔ کوئی چیز اس سے جو دل میں خیال آتا ہے وہ اس تک سے واقف ہے، ہر چیز سے ہر وقت ہر طرح پوری طرح واقف ہے۔ 2 فرشتے اس نے ساتھ لگائے ہوئے ہیں جو کہ اس کے ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، شاید ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تیسری چیز آ رہی ہے جی، ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ 39 نمبر آئے تھے، اس کو دیکھیے گا، ان کو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کر رہا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ ٹھیک ہے، آیت کیا ہے، اگر تم نہ نکلو گے، اب یہ جو غزوہ تبوک کی بات ہو رہی تھی اور باقی کوئی تھا، اللہ تنفروا، اگر نہ نکلو گے یعذبکم عذابا الیما، تو اللہ تمہیں عذاب دردناک دے گا، اور پھر کیا کرے گا، بدلے میں لائے گا تمہارے سوا دوسرے لوگ، اور تم کچھ نہ بگاڑ سکو گے اللہ کا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ قوم غیر کو دوسری قوم کو تمہاری یہاں لے آئے گا، اور تم نہیں کرو گے، اللہ تمہارا نہیں پابند۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے اتنی نعمتیں کی، بڑی پسندیدہ اللہ کی قوم تھی، اللہ نے اس کو چنا تھا، اللہ نے اس کو من و سلوا کھلایا، نے سب کچھ دیا، پانی میں سے رستہ دیا، پتھر میں سے پانی نکل آیا، بڑا کیا کیا۔ پھر جب مغضوب ہوئے تو پھر اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا، تو اللہ کہتا ہے قوم بدل دوں گا میں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا اس پہ ہے، یا قصہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ تو جب مسلمانوں میں برا وقت آ گیا، کوتے بغداد ہو گیا، برا ہو گیا، تو اللہ نے پھر تتاریوں میں سے مسلمان ہو گئے، پھر انہوں نے دنیا میں سلسلہ چلایا۔ تو یہ سارا سلسلہ ہے، تو اللہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ خالی ولا اللہ علی کل شیء قدیر، قدرت کہ تم سے بدل دوسری قوم لے آئے۔ تو یہاں پہ یہ بات بڑی اہم آ رہی ہے۔ چوتھا ہے غالب حکمت والا ہے، 40 نمبر آیت میں، اور 40 آیت کو دیکھیے گا، اس میں کیا ہے، اللہ نے ہجرت کا ذکر کیا، جب نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ، تو اللہ نے کہ غار میں کون تھا ان کے ساتھ، تیسرا اللہ تھا، اللہ ان کے ساتھ تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو تسلی دے رہے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ نے ان پہ سکینت نازل کی، ٹھیک ہے نا، اور ان کی حفاظت کی۔ اللہ عزیز الحکیم ہے، زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہاں پہ یہ بات آ گئی۔ اس کے بعد یہ 5واں ہے، اللہ تعالیٰ سب کے بے سرگوشیاں اور غیب کی باتیں جانتا ہے۔ 78 نمبر آیت میں سب کچھ جانتا ہے، سرگوشیاں بھی، جو بھی کچھ، یہ پچھلی بات ہے کہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور یہاں پہ جو دوسرے نمبر پوائنٹ تھا، ہر پوشیدہ ظاہر، اور یہ کہ سرگوشی غیب کی سب جانتا ہے۔ اور چھٹا ہے سننے والا جاننے والا ہے، 115، 103، 98 آیات میں سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، ہر چیز سنتا ہے اور پوری طرح پتہ ہے۔ ہمارے کیا ہے، ہم سامنے بیٹھے ہو بات سنتے ہیں، دور ہو سن نہیں سکتے، اچھا سامنے بیٹھے ہو توجہ ہو تو پھر سنتے ہیں، توجہ نہ ہو تو پھر بات سنائی نہیں دیتی۔ اچھا جو سن رہے ہیں اس کے سمجھنے کی کیا بات ہے، اگر ہمیں وہ زبان آتی ہے پھر سمجھ آتی ہے، بندہ سامنے بیٹھا ہے، آواز بھی ٹھیک ہے، سن بھی رہے ہیں، توجہ بھی ہے، زبان ہی نہیں آتی۔ اللہ کے تو وہ سب پتہ ہے، کسی چیز کا اللہ محتاج نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اور پھر 7واں جی، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ 99 اور 99، 104، 118 میں یہ پوائنٹ آ رہے ہیں، اللہ کیا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو یہ پہلے بات آ چکی ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن کن کی، جو توبہ کریں، جو توبہ کرے ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ساری بات ہے یہاں پہ آ رہی ہے۔ پھر 117 میں آ رہی ہے، انتہائی شفیق اور مہربان ہے۔ 117 میں کہ اللہ مہربان ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین پر اور انصار پر، اور جو ساتھ رہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل کی گھڑی میں، بعد کے اس کے قریب تھا کہ دل پھر جائے بعضوں کے، ان میں سے پھر مہربان ہوا ان پر اللہ، اور اللہ رؤوف الرحیم ہے، مہربان ہے۔ تو مہربان کیا، جو نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو انہوں نے اتباع کی مہاجرین انصار میں سے، مشکل حالات میں، کتنے بھی مشکل حالات ہوں، کچھ بھی ہو جائے، تو جم کے ساتھ رہنا ہے، اسلام پہ کھڑے ہونا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، کہیں لوچ، کہیں کمی، کہیں اس میں نہیں آنی چاہیے نرمی۔ اللہ کیا ہے، ان کے لیے رؤوف الرحیم ہے، اللہ مہربان ہے۔ اور پھر آخری جو بات ہے، 9واں پوائنٹ اس میں کیا ہے، اللہ معبود واحد ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو اسی لیے، اور اس کے سوا یا اس کو دے کسی کی بندگی نہیں ہے، لا الہ الا ہوا، اس آیت میں کسی کی بندگی نہیں ہے، کس کے لیے صرف ہے، توکل تو وہ رب العرش العظیم، اسی پر میں نے بھروسہ، توکل میں نے اسی پہ توکل کرنا ہے، اسی پہ بھروسہ کرنا ہے، اور وہی رب مالک عظیم، عرش عظیم کا۔ تو اس بادشاہ سے لیے فقل حسبی اللہ، کہہ دو اللہ کافی ہے مجھے، دنیا کتنی مخالف ہو جائے، کیا کیا کچھ ہو جائے، پورا تو اللہ کے لیے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا ہے، تو اللہ کی مدد ہے،
اور اس پہ کرنا ہے حسب اللہ، اللہ ہی کافی ہے اور اسی پر بھروسہ کرنا ہے. تو یہ اگر خوبیاں ہوں گی تو انشاءاللہ، اور جب خوبیاں تھیں یا جن میں آج بھی ہیں تو ان کے لیے دنیا کچھ نہیں ہے. افغانستان آپ کے سامنے ہے، اور جن میں نہیں ہے ان کے پاس سب کچھ ہونے کے بوجھ بیکار ہے. تو انشاءاللہ ہم نے دیکھنا ہے. تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.